ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ شہر عظیم ہمیں عطا کیا، یہ برکتوں والا مہینہ عطا کیا، اور جب اس مہینے کا تذکرہ آیا، روزوں کا ذکر آیا، تو رب العالمین احکام دو طرح سے ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک اپنے نبی کو خطاب کہہ کر کہ آپ مومنوں کو کہہ دیں کہ یہ کریں، اور دوسرا یہ کہ رب العالمین براہ راست مومنین کو خطاب فرمائے۔ تو یہاں رب العالمین نے براہ راست مومنین کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یا عربی میں حرف ندا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ اے آتا ہے، اے فلاں۔ ہماری جو جموں کی زبان ہے جسے ہم پہاڑی بھی کہتے ہیں، اس میں او کہتے ہیں، او فلاں، تو یہ حرف ندا ہے۔ تو حرف ندا ہمیشہ پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کو بلایا جاتا ہے تو او فلاں کہہ کر یا اے فلاں کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل بات تو پکارنا نہیں ہوتا، اصل بات تو اگلی بات کہنی ہوتی ہے۔ جس طرح یہاں پر کہا گیا اے مومنو، تو مومن متوجہ ہو گئے، تو فوراً کہا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، تم پہ روزہ فرض کیا گیا۔ اب جب آپ نے کہا یا محمد، تو اللہ کے محبوب اپنے روزے میں متوجہ ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں یا محمد، وہ پھر متوجہ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا محمد۔ تو اس طرح جس طرح آپ کا کوئی نام لے کہ اے فلاں، آپ کہیں جی ارشاد فرمائیں، وہ ارشاد نہیں فرماتا، کہتا ہے فلاں، وہ پھر پوچھتا ہے، کہتا ہے اے فلاں۔ تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ میری عزت کر رہا ہے یا میرے ساتھ جو ہے وہ عجیب سلوک کر رہا ہے۔ اسی طرح بات اگلی کہنی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے جہاں بھی حرف ندا لایا وہاں اگلی بات کہی ہے، یا ایھا المزمل کہہ کر بات ختم نہیں ہوئی، اگلی بات ہے قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر، بس یہاں بات ختم نہیں ہوئی، قم فانذر، اگلی بات فرمائی۔ اس لیے جب کوئی کہتا ہے کہ یا محمد کہنا اس طرح درست نہیں ہے کہ صدا دی جائے، تو کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ، نبی کو مانتے ہی نہیں، اس کو نبی کے ماننے کی بات نہیں، درستگی کرو۔ جس طرح نعرہ رسالت ہے، تو اب نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، تو جواب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیوں نہیں کہتے یا اللہ؟ نعرہ تکبیر یا اللہ اکبر کوئی کہتا ہے، لیکن جب نعرہ رسالت لگاتے ہیں تو یا رسول اللہ کیسے کہتے ہیں؟ وہاں بھی کہو نا محمد الرسول اللہ۔ تو ہم نے کچھ چیزوں کو بنیاد بنا کر تو فرقہ واریت کو پھیلانا جو ہے وہ اپنا فرض سمجھ لیا ہے، جو عقل میں نہیں، دانائی میں نہیں، سمجھ میں نہیں، بس اس کو پکڑ لیا اور جناب چلو چل۔ تو لہذا محمد الرسول اللہ پورا تعارف تو کرواؤ۔ نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، ہماری رسالت، ہمارا نبی اللہ کے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا رسول اللہ پھر اگر یہاں پر ہے تو پھر یا اللہ بھی ہونا چاہیے۔ وہاں تو اللہ اکبر کہتے ہو، جملہ پورا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن یہاں یا رسول اللہ، اے رسول اللہ۔ تو جب کہیں گے محمد الرسول اللہ تو بات پوری ہو گئی کہ محمد اللہ کے رسول۔
تو لہذا گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آگے بچوں اور نسلوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس سے خام خواہ آنا بازی، ضد بازی کو بنیاد نہ بنایا جائے، بلکہ ان چیزوں کو سمجھا جائے۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہاں خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میرے بہت ہی قابل قدر دوستو، اللہ رب العزت ہر نعمت کا دینے والا ہے۔ جو بھی نعمت ہے ہر ایک کو دینے والا، اپنوں کو بھی دینے والا اور غیروں کو بھی دینے والا، نعمت حلالوں کو بھی دینے والا، نعمت حراموں کو بھی دینے والا، بلکہ وہ اپنوں کو بھی دینے والا، وفاداروں کو بھی دینے والا، غداروں کو بھی دینے والا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو دنیا اپنوں کو کم دیتا ہے، وفاداروں کو کم دیتا ہے، غداروں کو زیادہ دیتا ہے۔ اور پھر مومنوں کو بتایا کہ اگر میری اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر جتنی بھی اللہ کی نظروں میں ہوتی، مچھر کے پر جتنی، تو اللہ فرماتے ہیں میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا نعمت تو ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا جائے۔ لہذا یہ اللہ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں۔ صحت ہے، اولاد ہے، مال ہے، عزت ہے، اقتدار ہے، یہ اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی اللہ دیتے ہیں۔ ایک چیز ہے جو اللہ صرف اپنوں کو دیتے ہیں، ایک چیز ایسی ہے جو اللہ صرف اپنوں کو دیتے ہیں میرے دوستو، توجہ کرنا، اور وہ چیز ہے ایمان اور ہدایت۔ ایمان اور ہدایت یہ اللہ اپنوں کو عطا کرتے ہیں، اپنوں کو۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، جب دنیا کی نعمتیں تقسیم ہو رہی تھی، صحت تقسیم ہو رہی تھی، رزق تقسیم ہو رہا تھا، اقتدار تقسیم ہو رہا تھا، مال تقسیم ہو رہا تھا، ہدایت کے فیصلے ہو رہے تھے، تو میرے کریم رب نے، میرے مہربان رب نے ہمیں اپنوں میں رکھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تیری پاکی ہے، الحمدللہ کہہ دیں، اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنوں میں رکھا۔ اس نے تو ہمیں اپنوں میں رکھا۔ اب اگر ہم غیروں والے طریقے اپنا کر اپنوں کی فہرست سے نکلے تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ غیروں والے انداز اپنا کر، غیروں والی شکل بنا کر، دین دشمنوں والا لہجہ اختیار کر کے، کتاب و سنت کے خلاف اور اس کی مخالفت میں لگ کر کے اگر ہم غیروں کی طرف دوڑنا شروع کر دیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو۔ اس نے تو جب تقسیم ہو رہی تھی تو اس نے ہمیں اپنوں میں رکھا، یہ میرے اپنے ہیں، میرے بندے ہیں، یہ میرے اپنے۔ ایک اللہ والا کھانا کھا رہا ہے، جلی ہوئی روٹی سامنے ہے، تو آنسو نکلنا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا حضرت اس میں رونے کی کیا بات ہے، آپ دوسری روٹی آ جاتی ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے نہیں بھائی، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ روٹی جلی ہوئی ہے یا کیا ہے، میں یہ آنسو شکر کے آنسو ہیں، یہ شکر کے آنسو ہیں کہ میرے ربا جب رزق تقسیم آپ فرما رہے تھے، رزق کی تقسیم کے فیصلے ہو رہے تھے، تو اس وقت آپ نے مجھے یاد تو رکھا ہے، مجھے یاد تو رکھا ہے۔ لہذا میرے دوستو،
اگر ہمارا زاویہ نظر یہ بدل جائے کہ ہم اس ہدایت کی نعمت کو، اس ایمان کی نعمت کو اگر ہم بڑی نعمت سمجھتے ہوئے اگر ہم اس نعمت کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے ایمان میں اللہ ترقی عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ رب نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس نعمت کا شکر ادا کرو گے میں اس میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ تو لہذا ایمان کی نعمت پر اے اللہ تو نے ہمیں ایمان والی نعمت دی ہے، کیونکہ ہمیں ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے نا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ تو آنکھیں بند ہوگی تب پتہ چلے گا کہ یہ ایمان ہے کیا، یہ کیا چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن صالح ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ کہتے ہیں نا جو کہ پلسرات ہے، تلوار سے تیز، بال سے باریک، بنیادی طور پر وہ ایک لفٹ ہے، اور وہ لفٹ ایمان پہ چلتی ہے، وہ لفٹ ہے اور وہ لفٹ ایمان پہ چلتی ہے۔ جس کا ایمان، جس کے وولٹیج پورے ہوں گے پلک جھپنے میں نکل جائے گا، اور جس کے وولٹیج کم ہوں گے کڑوں کڑوں کرتے گرتے اٹھتے بیٹھتے، اور جس کے وولٹیج سرے سے ہوں گے نہیں وہ گر جائے گا۔ وہ جو پلک جھپکنے میں گزرے گا جہنم نیچے سے چیخے گی، جی نیچے سے چیخے گی جہنم کہ او مومن جلدی کر مجھ سے جلدی گزر، تیرے ایمان نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے، میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ جہنم جس کا ایک ذرہ دنیا میں آ جائے، ایک انگارہ دنیا میں آ جائے تو دنیا کے سارے سبزے ختم ہو جائیں، ساری بہاریں ختم ہو جائیں، وہ جہنم اس پر ایک مومن جب گزرتا ہے تو وہ جہنم چیخ کر کہتی ہے جلدی کر، تیرے ایمان کی قوت نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، میرے رب نے ہمیں خطاب کیا اس نسبت کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب اگلی بات کیا فرمائی؟ کتب علیکم الصیام، انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو کرتے ہیں۔